من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرمایا اور نبی علیہ السلام کے دنیا کے اندر جلوہ گری پر اللہ جل شانہ نے مومنوں پر احسان جتلایا، اور یہ تنبیہ فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو آپ آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہی کے اندر مبتلا تھے. نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نور ہدایت عطا فرما دی، تو اس کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا. ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. یتلو علیہم آیات، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. تو احباب دی وقار، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بڑے بڑے احسان فرمائے. کسی کو انسان بنا دینا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کا فضل ہے، ورنہ دنیا کے اندر اور کتنی مخلوقات ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا. اور پھر دنیا میں بڑے مذاہب ہیں، اللہ نے ان مذاہب میں سے سب سے جو عظیم مذہب اسلام ہے، جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے، اللہ نے ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات بندے کو عطا فرمائے خود قرآن میں اعلان فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم شمار کر ہی نہیں سکتے.
اتنے رب تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں ہیں بندوں پر، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے بندہ مومن، میں نے تمہیں خوبصورت شکل عطا فرمائی، صحت و تندرستی عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا تو میں نے تیرے اوپر احسان کیا؟ نہیں فرمایا۔ صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری کو، حضور کی بعثت کو اللہ نے مومنوں پر احسان قرار دیا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ کے نزدیک ان تمام نعمتوں سے، تمام انعامات سے بڑھ کر انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے انہی میں سے اپنا ایک رسول ان میں مبعوث فرما دیا۔ انہی میں سے مراد یہ کہ انسانوں میں سے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنا کے بھیج دیتا، لیکن عام طور پہ دنیا میں دستور یہ ہے کہ جس طرح کی مخلوق ہو اسے اسی طرح کی مخلوق کے ساتھ انسیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کی بات کو وہ جلدی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کرتے ہوئے رسول بھیجا، تو انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنا کر دنیا میں رسول مبعوث فرما دیا۔ تو اس پر اللہ نے پھر احسان جتلایا۔ پھر احباب وقار آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دنیا کے اندر بعثت کے مقاصد ہیں، ان میں سے کچھ یہاں پہ بیان فرمائے۔ ارشاد فرمائے یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ وہ رسول ایسا ہے کہ جو لوگوں پر اللہ کی آیات کی، یعنی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کو پاک کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے طہارت اور ایک ہوتا ہے تزکیہ، دونوں میں پاکی والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ جو طہارت کا لفظ ہے یہ ظاہری پاکی کے لیے بولا جاتا ہے، ظاہری بدن کو پاک کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن جو تزکیہ ہے یہ ایسی پاکی ہے کہ جو باطن کو پاک کر دیتی۔ بندے کے دل کے اندر جو برائیاں ہیں، جو ناپاکیاں ہیں، حسد کی شکل میں، لالچ کی شکل میں، کفر کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ ایسا رسول ہے کہ جو ان لوگوں کے باطن کو پاک کرتا ہے، یعنی ظاہر کو تو پاک کرنا ہی ہے، ظاہری پاکی کے اسباب تو رسول اللہ نے بیان فرما ہی دیے، لیکن حضور صرف ظاہر کو پاک نہیں کرتے بلکہ حضور انسانوں کے باطن کو بھی پاک کر دیتے۔ اس کا اشارہ ایک ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ملتا ہے۔ آپ کے بارے میں منسوب ہے کہ جب حضور گھر کے اندر تشریف لاتے تھے نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا استقبال کرتے ہوئے اشعار پڑھتی تھیں، اور ان اشعار کا مفہوم یہ تھا، کہتی تھیں کہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک زمین کا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک ہمارا زمین کا سورج ہے، اور ساتھ یہ کہتی تھی کہ ہمارا سورج آسمان کے سورج سے اعلیٰ ہے، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے، اس وجہ سے کہ جو آسمان کا سورج ہے وہ صرف دن کے وقت طلوع ہوتا ہے، لیکن جو ہمارا سورج ہے یہ رات کو بھی طلوع ہی طلوع رہتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو آسمان کا سورج ہے یہ چیزوں کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، لیکن جو ہمارا سورج ہے یہ ظاہر تو کیا باطن کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ،
کہ حضور لوگوں کے باطن کو پاک کرتے ہیں، تو سورج تو صرف ظاہر کو روشنی دیتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا سورج بنایا، قرآن میں ارشاد فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا، چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا۔ حضور ایسے چراغ ہیں، ایسا تزکیہ کرتے ہیں کہ نہ صرف ظاہر کو بلکہ باطن کو بھی روشن کر دیتے ہیں، باطن کی ناپاکی کو بھی دور کر کے باطن کو بھی پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ نے مومنوں پر اپنا رسول مبعوث فرما کے اور انہی میں سے مبعوث فرما کے احسان فرمایا، اور وہ رسول ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت بھی فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کے احکامات جو اللہ کی طرف سے بندوں پر احکام نازل ہوتے ہیں، قرآن کی شکل کے اندر نبی علیہ السلام نے انہیں واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر ہم حضور کی زندگی کو چھوڑ دیں، حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، تو ہم قرآن کے کسی حکم پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ قرآن سکھایا کہ اے میرے امتیو، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز میں کیا پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کس وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے، تو حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اس طرح تم بھی نماز پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ کتاب اللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ ہمیں نہیں پتہ کون کون سے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنے فیصد ادا کرنی ہے، نبی علیہ السلام نے وہ بھی ہمیں کھول کے بیان فرما دیا۔ تو قرآن کے جتنے بھی احکامات دنیا کے اندر وارد ہوئے، اللہ کی طرف سے یہاں پہ نازل ہوئے، وہ عام طور پر اجمالاً ہیں، ان کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی بندہ انہیں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، انسانوں کی عقل ناقص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقاصد کے لیے اپنے رسول مبعوث فرمائے۔ ان میں سے پھر پیغمبر اعظم خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ رسول ایسا ہے کہ لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ یہ تاریخ کی کتب آپ دیکھیں، واقعات سے بھری پڑی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگ کس طرح گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہوئی، 100 سال تک لڑائی جاری رہتی تھی، سینکڑوں بندے قتل ہو جاتے، گھروں کے گھر فنا ہو جاتے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس قدر درندگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگ اپنی ازواج کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، بیوی کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، بوڑھے ماں باپ کو جنگلوں کے اندر پھینک دیا کرتے تھے، منڈیوں میں جا کے بیچ دیا کرتے تھے، جیسے جانور بیچے جاتے ہیں اس طرح بیچے جاتے تھے والدین۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام جب دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے تو حضور کے توسل سے اللہ نے جہالت کے ان اندھیروں کو ختم کر کے وہاں پہ ہدایت کا نور پیدا فرما دیا،
کہ وہی بیٹیاں جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ جہالت تھی، حضور نے ایسا ہدایت کا نور دیا کہ اس بیٹی کو جنت میں جانے کا سبب بنا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ اپنی بیٹی کی صحیح طریقے سے پرورش کرے گا، اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح طرح سے پرورش کرے گا اور جوان ہونے کے بعد نکاح کے ذریعے اس کو رخصتی دے گا، تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ حضور نے اشارہ کر کے دکھایا، یعنی وہ بیٹی جسے زندہ درگور کیا جا رہا تھا، نبی علیہ السلام اس کی پرورش پر اتنے انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی طور پہ اپنی بیٹی کی عزت کر کے دکھائی معاشرے کو۔ حضور کی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے گھر میں تشریف لاتی تھیں تو حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھا دیا کرتے تھے۔ اس انداز سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جہالت سے نکالا اور لوگوں کو ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ لوگوں کو انسانیت کی جو تذلیل کے اندر وہ مبتلا تھے، اللہ نے انہیں وہاں سے نکال کر حضور کے توسل سے انسانیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہی ماں باپ جنہیں منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا، آج معاشرے کے لوگ ان کی خدمت کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ وہی ماں باپ جنہیں ذلت و رسوائی کے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام نے جنت کو اٹھایا اور اس ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ ارشاد فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اگر تم اپنی ماں کو بیچ کے آ رہے ہو تو گویا تم اپنی جنت ہی بیچ آئے ہو۔ اس انداز سے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت دی۔ بڑے واقعات ہیں، واقعات کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم سب کچھ بیان کریں، یہ صرف ایک اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی کے اندر تھے، تو حضور کے آنے کے بعد اللہ نے ان گمراہیوں کو ختم کر دیا، ان جہالتوں کو ختم کر دیا اور لوگوں کو ایمان کا اور ہدایت کا نور عطا فرما دیا۔ اور وہی لوگ آج بیٹی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہی لوگ اپنے والدین کو بڑی عزت و شان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی لوگ اپنی ازواج کے ساتھ بڑا محبت والا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ کہاں سے ملی؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، حضور نے اس انداز سے ہدایت دی، اور آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر ان کا مقام بڑھتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔